کا مطلب یہ ہوا کہ سارا مہینہ ہی مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات گرامی توجہ دیجیے، اہم گفتگو ہوگی، آپ نے اسے پلے باندھنا ہے، اچھی طرح سننا ہے، یاد رکھنا ہے، اپنے گھروں تک پہنچانا بھی ہے۔ چونکہ ہمیں یہ گھڑیاں بڑی سعادت سے ملتی ہیں، نصیب سے ملتی ہیں، اور ان گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ جسے چاہے عذاب میں مبتلا کرے، جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے۔ اس میں تخصیص یہ ہے جو کوئی گناہ کرے، اللہ کی حدود کو توڑے، اللہ چاہے تو اس کو عذاب دے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب ایک ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ذرہ کی طرح سا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی فرمایا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اب توجہ دیجئے، میں کچھ کہوں گا، آپ نے اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے۔ میرا آپ کا رب کہے کہ بے شک رب کسی پر ذرے برابر ظلم نہیں کرتا، اور رب کا بندہ ہو کر بندوں کے ساتھ کتنے ظلم کرتا ہے۔ سمجھ آئی میرے جملے کی؟ بہت گہرائی میں جائے۔ اللہ ایک ذرے کے برابر، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ جو آج غزہ میں ہو رہا ہے، فلسطین میں ہو رہا ہے، مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے، کہاں کہاں نہیں ہو رہا۔ یہ جو میرے آپ کے محلے میں ہو رہا ہے، ہماری راولپنڈی میں ہو رہا ہے، دارالخلافہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے، پورے پاکستان میں۔ یہ دہشت گردی، یہ ملاوٹ، بددیانتی، دھوکہ، نوجوانوں کو دیکھیں تو لڑ رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں، زمینوں کے اوپر سے ایک دوسرے کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، پلاٹوں مکانوں کا اتنا رولا ہے کہ رشتہ دار ایک دوسرے سے کہتے ہیں برسوں سے ناراض ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگیاں ہیں۔ کتنا بندہ بندے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، معاشرے میں دیکھیں تو صحیح۔ الٹا یہ ہے کہ کسی کے پاس نعمت آ جائے تو دوسرا برداشت تک نہیں کر سکتا، توجہ رکھنا۔ اچھا کوئی سوٹ پہن لے، لوگ اسے برداشت نہیں کرتے، وہ اچھی سواری لے لے، لوگ اسے برداشت نہیں کرتے۔ میرے مسلمان بھائیوں، وہ رب ہو کے کہتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک جو ذرہ ہے میں اس کے برابر بھی تمہارا رب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو راز زندگی بتا رہا، میں نے پہلے کہا نا بیان نام ہوگا، توجہ سے سننا۔ میں اس چیز کا قائل ہوں حضرات، بڑی ہم نے نعتیں پڑھی، بڑے چیلم کروائے، بڑے کل کرائے، بڑے میلاد بنائے، بہت کچھ کر لیا۔ یہاں ایک اور بات ایڈ کرو، ہم مدرسے میں بھی پڑھے، حافظ بھی بن گئے، مفتی بھی، عالم بھی، عمرے بھی کر آئے، حج بھی کر گئے، طواف کعبہ کے پھیرے، مگر انسان نہیں بنے۔ یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا۔ یہ آپ ناراض ہو کے تو اگلا جمعے میں آئی نا جی، کیا پتا ہوتا ہے لوگوں کا، آپ کو نہیں کہہ رہا، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، میری تقریر سمجھانے کے لیے ہوتا ہے۔ آپ مخاطب نہیں ہوتے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ میں اس گناہ میں ملوث ہیں، آپ تو نیک ہیں۔ تو مقصد کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں، ظلم، اور یہ کہتا نہیں کہ میں تو معافی نہیں دیتا کسی صورت میں بھی۔ جی جزاک اللہ، میں زیادتی نہیں کرتا۔ کائنات کا رب کہتا ہے کتنی مسقال، جڑے نہ بولنے انہوں نے نہیں، جڑے بولنا چاہے وہ بولو سبحان اللہ۔ شان رب العالمین دیکھیے، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، مسقال ذرے جتنا بھی، اللہ کہتا ہے میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ اچھا ایک چیز جو اہل علم بیٹھے ہیں وہ ذرا پک کریے گا میرے اس جملے تقریر کو،
میں نے جملوں کو، اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ جمشید صاحب کہاں بیٹھے ہیں؟ اخلاق صاحب، اہل علم محبت توجہ چاہوں گا، بڑی بات بہت بڑی کرنے لگا ہوں، کتابوں تقریروں سے نہیں ملے گی۔ سٹیٹس کیا ہے؟ کسی کا محتاج نہیں، کسی سے پیدا نہیں ہوا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کل کائنات کا، نبیوں کا، ولیوں کا، غوثوں کا، قطبوں کا، نیکوں کا، بدکاروں کا، کافروں کا، مشرکوں کا، منافقوں کا، جنت کی حوروں کا، دوزخ کا، زمینوں کا، آسمانوں کا خالق ہے، کوئی اس کی اولاد نہیں۔ اور اعلان کیا ہے؟ لمن الملک اليوم، حشر کے دن بھی میں اعلان کروں گا، آج بتاؤ بادشاہی کس کی ہے؟ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی شان والا رب ہو کر کہتا ہے رب ہوں مگر تمہارے اوپر ذرے جتنی زیادتی ظلم نہیں کرتا۔ اب میرے نہ تم جو کرے تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی، اللہ کرے تو ہمیں تقریر یاد ہو جائے تو استعمال ہو جائے سارا۔ اب میں اور آپ آ جاتے ہیں، میں خطیب ہوں آپ کی مسجد کا، کوئی مقتدی مثال دے رہا ہوں کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو گیا، زیادتی بھی اس کی ہے، مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں، کسی مسجد کا خطیب ہو، شیخ الحدیث ہو، مفتی صاحب ہو، بڑے سے بڑا شیخ الحدیث ہو، وہ کہ نہیں میں تجھ سے راضی نہیں ہوتا، زیادتی ہو جائے بیٹے سے مگر وہ پھر معافی مانگے، باپ کہے جا میں تجھے معاف نہیں کرتا، بہن بھائی کو، بھائی بہن کو، بیٹا باپ کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، مقتدی پیر کو، پیر مقتدی کو، مرید کو پیر مرید، پیر کو پیر مرید کو، دوست کو کہ نہیں تو نے میرے ساتھ زیادتی کی، پھر ہم اس کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، بدلے میں ہم راضی نامہ بولو نہیں کرتے۔ میں ناراض لوگوں کو کہتا ہوں خدا کے بندو، دنیا میں اسلام میں کون سی چیز ہے جس کا حل نہیں ہے؟ بولے شولے نا، مجھے بتا اسلام میں کون سی ایسی شے ہے جس کا حل موجود نہیں؟ یار کائنات کا رب ہو کے کہتا ہے میں کسی پر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، سلطانی صاحب کہتا ہے ذرے برابر جتنا میں ظلم زیادتی نہیں کرتا۔ سٹیٹس بتایا میں نے، میں آپ رب کا سٹیٹس کیا پہچانے؟ اللہ والوں نے رب کو پہچانا ہے، اور میرے رسول سے فقیر خواجہ محمد کریم الحق قادری کے تاریخی جملے یاد رکھنا، دل کے اندر سیو کرنا، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ تاکہ مٹنے نہ پائیں۔ یہ میں اور آپ ہیں جو ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، وہ کائنات کا خالق ہو کے اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا میری بات، کوئی بندہ جو رشتہ دار سے ناراض اور دوسرا معافی مانگے، دوسرا کہ میں نہیں معافی دیتا، میں راضی نہیں ہوتا، وہ یہ جان لے کہ قیامت کے دن اگر تجھ سے خدا نے کہہ دیا اندھیری قبر میں کہ میں تجھے معاف نہیں کرتا، تو نے میرے بندے کو معاف نہیں کرتا، مجھے وہ جگہ بتاؤ جہاں جا کے یہ بخشش مانگے گا۔ نکلا سریا کہ نہیں ہے؟ بولو نا، عالم ہے، مفتی ہے، وکیل ہے، جج ہے، پروفیسر ہے، تجارت چودھری ہے، نمبردار ہے، ناخوان ہے، جو ہے قاری قرآن ہے، سریا تو نکلے گا، تو وہاں نکلے گا تو یہیں نکال لو، کیونکہ تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے، پیغام آگے بھی جائے گا۔ ہم مسلمانوں میں اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں، یا بڑی بھی ہو تو کیا ہے، کیا ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ بولو، مجھے کوئی بتائے گا آپ کا میرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سٹیٹس ہے؟ تو جب انہوں نے بڑوں کو ستانے والوں کو، گالیاں دینے والوں کو معاف کر دیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ جھوٹ بولتا ہے وہ بندہ کہ میں عاشق رسول ہوں، نہیں ہے وہ عاشق رسول۔ قرآن کی آیتیں میں اس کے سامنے رکھوں گا، نبی کے فرمان رکھوں گا، جس کی گردن میں سریا ہے، جو بھی ناراضگی ہے، کسی نے زیادتی بھی تو کر دی، کیا ہوا؟ اگر وہ تجھ سے معافی مانگتا ہے، اس کا حل ہے پیسے لے لے، بدلہ لے لے،
اس کو تھپڑ مار دے، سزا دے دے، اسلام نے تو اچھا ہے، مگر معاف کرے گا تو یقین رکھ کائنات کا رب تجھے بھی معاف کر دے گا۔ کیا ہے یار، اتنی اکڑ، اتنی حوث، اتنی دنیا کی لالچ، اتنا پتھر دل انسان۔ اور یہ پتھر سے بھی ایسے بندے کی میں تشبیہ دوں تو پتھر بھی شرما جائے گا، وہ کہے گا کلیم الحق قادری میرے اندر سے تو خدا نے چشمے بھی جاری کر دیے ہیں، اس کے اندر سے رحم دلی کا چشمہ بھی تک جاری نہیں ہوا۔ کون سمجھا ہے میری تقریر کو؟ پھر جملے دہرانے لگا ہوں۔ وہ رب العالمین ہو کے معاف کر دے، میرے کھبے پاسوں آواز بالکل نہیں آ رہی۔ وہ رب العالمین ہو کے معاف کر دے، اس کا حبیب رحمت للعالمین ہو کر معاف کر دے، دونوں کا سٹیٹس دیکھ دو، وہ خالق کائنات ہو کر بے مثال ہے، یہ رحمت دو عالم اور مالک کائنات ہو کر بے مثال ہے۔ میری آپ کی وہاں اوقات کیا ہے جو ہم ناراضگیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ جی، اور یہ بتاؤں میں آپ کو، قرآن میرے سامنے کھلا ہے، اللہ کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، پیچھے بیان کیا کہ میں نے احسان کیا ہے ایمان پر، انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ ایس قرآن ادھر تک کو میرے دے، اے قرآن سی چکنے ہاں، اے جو تلاوت کرنے ہاں۔ کون تلاوت کر رہا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں، خطیب صاحب، قاری صاحب، مفتی صاحب، پروفیسر صاحب، جج صاحب، وکیل صاحب، حاجی صاحب، غازی صاحب، چودھری صاحب، نمبردار صاحب، وڈیرے صاحب، عباسی صاحب، ملک صاحب، سید صاحب، خواجہ صاحب، شیخ صاحب، مثالیں دے رہا ہوں۔ چومتے تو ہیں مسلمان سارے، بات سمجھا رہا ہوں، مگر کچھ ایسے ہیں جو اسے چومتے ہیں، سامنے رکھ کے تلاوت کرتے ہیں، مگر جو یہ کہتا ہے وہ مانتے نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کہتے ہو کہ خدا معاف کر دے گا؟ یعنی وہ رب ہو کے معاف کر رہا ہے اور ایک ذرے کے برابر زیادتی نہیں کرتا۔ یار ہم ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زیادتیاں کرتے ہیں، مگر اگر ہو جائے زیادتی، کسی کا دل دکھ جائے کوئی زیادتی، تو پھر کیا ہے، اس سے فوراً معافی مانگو۔ میں نہیں آپ کے سامنے آپ کا خطیب و جمعہ پہ شب قدر پہ یہاں ممبر سے کہتا ہوں بھائی کسی مقتدی سے آتے جاتے پاؤں لگ گیا، کوئی جملہ ہو گیا، دل زاری، معاف کر دینا، کیا ہو جائے گا؟ معافی لے کے جاؤ نا۔ اور علامہ فرزان جلالی صاحب جب انہوں نے کہا کہ میرے استادوں کو بتانا اگر میں دنیا میں نہ رہا تو میرا جنازہ پڑھائیں، بھائی کو کہا سٹیٹس لگا دو، کسی کے ساتھ پہنچ نہیں چاہے تو مجھے معاف کر دے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا 2-3 سال پہلے، آج کے جمعہ میں پھر میرے جملے سنو، فقیر نے ایسے بڑے بڑے پہلوان دیکھے اپنی زندگی میں، بیٹے سے راضی نہیں ہو رہے، پھپھا بانجے سے، خالو مامو بانجے سے، بانجا ان سے، یہ بھائی بھائی سے، بہن سے راضی نہیں ہوتے، مگر جب خدا نے گرفت میں لیا نا، بات سمجھنا، جب گاڑی گئی نا، مکان گیا، کاروبار گیا، غربت کے دن آئے اور اسرائیل قریب قریب آئے، اور جب دیکھا کہ اب آکسیجن لگنے والی ہے یا لگ چکی ہے تو کہا نہیں اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ تارے نظر آنا شروع ہو گئے نا، رکھنا گردن کا سریا، کہاں ہے تیری عقل؟ یہاں تو فرعون، قارون اور نمرود نہیں رہے، میں اور تم کیا ہیں؟ مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، ہاتھی جیسے پچھاڑے موت نے، ہائے کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، قبر میں ایک دن میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ یہ ہمارے اندر اس وقت جو رویہ ہے مسلمانوں کے اندر، ایک دوسرے کے معاف ہم نہیں کرتے۔ اور اگلی بات میری سننا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، کیا میں آپ کو سمجھاؤں اور کیا بتاؤں؟ شب قدر آ رہی ہے نا، سبحان اللہ، شب برات گزر گئی اور مجھے جمشید قریشی صاحب کہنے لگے غالباً رمضان سے پہلے کی بات ہے، جب میں نے بیان کیا تھا شب برات سے پہلے،
تو میں نے بیان کیا کہ پتہ نہیں شب برات آ رہی ہے غروب آفتاب تک، 14 شعبان کی غروب آفتاب تک پتہ نہیں اللہ نے کس کس کے نام پچھلے سال بجٹ بنا کے کاٹ دیے تھے۔ تو یہ مجھے کہنے لگے دیکھیں خواجہ صاحب آپ نے تقریر کی تھی تو علامہ فیضان جلالی صاحب کا نام کاٹ دیا گیا تھا۔ انہیں یہ شب برات نصیب۔ حضرات توجہ دیجئے، کیا پتا میرا آپ کا نام اس شب برات جو پیچھے گزری ہے رمضان سے پہلے شعبان کی 15ویں کٹ چکا ہے یا موجود ہے؟ پتا ہے آپ کو؟ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ کو جس کو پتا ہے، جس کو پتا ہے کہ کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، وہ ذرا بولے ایک بار سبحان اللہ۔ مجھے کوئی گارنٹی نہیں، میں اگلا جملہ جو بولنے لگا ہوں میرے ذہن اور تصور میں آیا ہے وہ میں پورا کر سکوں گا نہیں۔ قربانی کس بات کا ہے یار؟ مجھے کوئی بتائے گا یار اکڑ کس بات کی ہے؟ کتنے بڑے ہو تم یار؟ ایک لنگڑے مچھر سے اللہ نے نمرود کو مروایا۔ نوجوان گلیوں میں لڑائیاں کرتے ہیں رمضان میں تراویح کے بعد۔ کیا تمہاری جوانی ہے؟ پتہ نہیں موٹر سائیکلوں پہ کیا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، ذرا سی بات کی گلے پڑ گئے، سب کی بات نہیں کرتے۔ یہ کیا ہے؟ اسلام سے دوری ہے۔ کاش تم نے محمد مصطفیٰ پہ نازل ہونے والے اس قرآن کو ختم چیلوں میں نہیں اپنی زندگی پہ نافذ کرنے کے لیے پڑھا ہوتا۔ کاش تم جس مدینے مکے جانے کی بات کرتے ہو، مدینے کی خاک کو آنکھوں میں سرما لگانے کی بات کرتے ہو، کاش اس مدینے والے کی سیرت کو بھی اپنایا ہوتا، ان کے ارشادات کو بھی اپنایا ہوتا۔ میں اپنے جوانوں سے، یہ مارج بیٹھا ہے کامران صاحب، اپنی ٹیم کو کہتا ہوں، ناصر بھائی صاحب کو، میں کہا محفلیں کراؤ، بڑی عظمت کی بات ہے، مگر جس کی محفلیں کراتے ہیں اس کی سیرت نہ چھوڑنا۔ ہر بات پہ ظلم ہے، زیادتی ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، دوسرے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، حج بھی کیے جا رہے ہیں، عمرے بھی، تبلیغ دین بھی، تسبیح بھی پھر رہی ہے۔ ارباب سلطان باہو جواب دیتا، انہاں کیا تسبیح پھیلی دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ اب سبحان اللہ نے آواز نہیں لگی گئی آنی چاہیے۔ اے ادھر تکو میرے نہ، اے تکو میں تسبیح پھیرنا۔ تسبیح پھیرنا سلطان باہو سید ہے، علماء، متقین، اولیاء، صوفیاء کے امام ہیں۔ خواب میں آکے مولا علی شیر خدا نے نوازا۔ کچھ ہی سبحان اللہ بولو۔ سید ہے، کئی صدیاں گزر گئی، قیامت تک لوگ آپ کے مزار پہ جاتے رہیں گے، فیضان لیتے رہیں گے۔ کہتا ہے بہو پڑھنا ہے، بیوی نو اکھنے 1000 واری درود پڑھیا، 5000 واری کلمہ پڑھیا، 10,000 واری تیسرا کلمہ، آج میں استغفر اللہ 10,000 پڑھی تا آیا۔ سلطان باہو نے بہو پھیری گئی، پھیرنا ہے تو دودھ بیچ پانی کیوں بانے؟ پھیرنا پیا ہے تو دودھ بیچ صرف تا پوڈر کیوں ملانا ہے؟ تو اس سے پیسے نہ جا کے حج تو عمرہ بھی کر کے آنے، گلے چہار بھی تسارا کو۔ سلطان باہو ہمیں پھیرنا ہے، پھیر اے جڑا اپنے سکے پائی نہ ناراض ہے، اے کیوں پہ پھیرنا ہے؟ جس نے حجی میں نا اللہ نہ لینا، کہنا جس اللہ میں نا لینے ہوتا نہ معاف کر دیں۔ نہیں سمجھو، وہ آکھنا معاف کرنا میری سنت ہے، رب نہیں۔ آکھے میں 100 نے قاتل نو معاف کر دیتا، تیرے پرا بہن پانجے بھتیجے پڑوسی رشتہ دار تیرے 100 تے نہیں قتل کیتے، میں رب ہو کے معاف کر دیتا، تو بھی کر دے مسلمان پرا نو کوئی وڈی گا۔ سلطان باہو کہتے پھرنے پیا، اے جڑا دوئے نے پلاٹ تے قبضہ کیتا ہوئے، توجہ کرے ہو۔ سلطان باہو نے تسبیح پھیرنے پیا، اے جڑا دوئے نے زمین رات کیتی ہے، اے بہن نہ جڑا حق مار کے بیٹھا ہوئے، بھائی نہ حق مار کے بیٹھا ہے، اے جڑا نکی جی گل ہونی تے گلے چ ہاتھ پا کے لڑائی تے آ جانے، مکے تے لتا چاقو تے پستول کڈ لینے، بہت پھیرنا ہے نا۔ مکے جا کے بھی پھیر رہے ہیں، مدینے بھی، تے کعبے نے پھیرے بھی لائے۔ اور سلطان باہو نے گل کرنے لگا، آخر پھر اتھے اس کو گڈی مل گئی سونی، چٹا سوٹ پا لیا، کار اچھا بنا لیا، بیٹا بیٹی ڈاکٹر انجینئر مفتی عالم بن گئے، حسد کیوں پیا کرنا ہے؟ گلیاں جا کے کمنٹریاں کیوں لینے؟ فلان اس طرح نہ کو ریاکاری کرنا پیا، وہ کام اس واسطے کرنا پیا، وہ این کرنا پیا۔
پھیرنا ہے پاؤں پھیرنا ہے سلطان بہو نے ایک پھیرنا ہے جس نے نام ہی پھیرنا ہے اس رب نہیں من بھی تے صحیح اس لیے سلطان بہو کہتے ہیں تسبیح پھری آئے پاؤں پھری آئے پھیرو کوئی عرض نہیں سامنے پھیرو چھپا کے پھیرو اللہ نہیں قسم ہے نیت چنگی ہوئے تے چنگی گالے تسبیح ہاتھ وچ رہے تے اللہ دا ذکر ہوتا رہنا ہے پر سلطان بہو کہندے نے تسبیح پھری بات پھری پر تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا کی لینا علم لو پڑھ کے ہو ماں پیو دا ادب نہیں محلے دے امام خطیب دا ادب نہیں چچا ماموں تایا خالو نانا دادا پڑھیا سفید داڑیاں لے دا بزرگاں دا ادب نہیں سلطان بہو کہندے علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا ہر جگہ جاتا ہے شادی میں منگنی میں لاہور فیصل آباد کراچی مکہ مدینہ پہنچ گیا پیٹ کے لیے دبئی امریکہ شارجہ انگلینڈ پہنچ گیا ارے ہر جگہ پہ گیا پر خانہ خدا میں نماز کے لیے نہ آ سکا سبحان اللہ آواز نہیں آنی تے روزہ تو نہیں رکھیا یرا سنگیو استارہ رمضان جنگ بدر ہوئی آتے روزہ 313 نے ہزار کفار نے جناب گردنہ اڑا دیتی ہیں چھکے چھوڑا دیتے تھے تجھے سبحان اللہ نے بولو سبحان اللہ بھی بولو ذرا تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو علم پڑھیا عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو چلے کیتے 40 دیاریاں نا 10 دن نا اعتکاف 6 مہینے نا چلا پر وہی غیبتاں وہی گالیاں وہی حسد وہی منافقت وہی مناوٹ وہی بددیانتی وہی آپس وچ ناچاکیاں ناراضگیاں وہی پہنا پراواں دے حق مارے ہوئے حضرت سلطان بہو کیا کہتے ہیں علم پڑھیا پر عمل نہ کیتا کی لینا علم نو پڑھ کے ہو جاگ بنا دودھ جمدا نائی پاویں لال ہوئے کڑ کڑ کے ہو آواز آواز تو ہاتھ چکے نعرے دا جواب دے تو ہاتھ چکے کیمرہ گھماؤ جی میں زیارت کرا کس کس کا ہاتھ نیچے آپ وقاص بھائی لگائے نعرہ کبھی سوچا ہے میں نے آپ تو نیک ہے میں کبھی سوچتا ہوں یار تسبیح پھیرتا ہوں نماز پڑھتا ہوں رنگ کیوں نہیں چڑھتا میری زبان سے گالی کی عادت ختم کیوں نہیں ہوتی میں بیٹھ کے ہر دکان پہ ہر محلے میں دوسروں کے خلاف کیوں بولوں وہ ایسا ہے اس نے یہ کر دیا وہ برا ہے میں جانتا ہوں وہ برا ہے اللہ کہتا اپنی طرف دیکھ تو کیسا ہے آئینہ رکھ میری بارگاہ میں حاضری دے میرے ساتھ کیسا ہے کیا تو میرے سب حقوق پورے کر رہا ہے جو اس سے کہہ رہا ہے برا ہے اب سارے توجہ کرنا خدا کا قرآن پارہ نمبر 26 سورہ حجرات یا ایوہ الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن اے ایمان والو بہت گمانوں سے بچو ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے ولا تجسسوا اور عیب نہ ڈھونڈو اور عیب سارے بولو مجھو باہر والے بھی بولو اور عیب ایمانداری نہ دسو جو سنو کسی مسلمان بہن برانی کمزوری لب بھی جائے اس کو گناہ ہو گیا جو ہو گیا تو کمنٹریاں کڑا کرے پھر بند
اے پھر قرآن صاحب وَلَا تَجَسَّسُوا، اوے جاسوسیاں نہ کرو، ایک دوجہ کی ٹو نہ کرو۔ اللہ کہتا ہے عیب نہ ڈھونڈو، اپنے طرف دیکھ۔ برے بندے نو آئے، برے بندے نو لبن ٹریا اتھو ٹریا، مری گیا، کشمیر گیا، پنجاب پورا پھریا، مکہ مدینہ گیا، برے بندے نو لبن ٹریا، پر برا ملیا نہ کوئی، وہ جد اپنے اندر میں چھاتی پائی تے میں تو برا نہ کوئی۔ اپنے اندر تک تے صحیح نہ حضرت انسان۔ آگے دیکھیے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور فرمایا ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ اللہ کے نبی غیبت کیا ہے؟ میرے کسی بھائی میں کمزوری ہو میں پیٹھ پیچھے بیان کروں، کیا یہ غیبت ہے؟ فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اور اگر اس کے اندر نہ ہو فرمایا بہتان ہے، پھر غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا غیبت؟ جسے میں کچھ نہیں سمجھتا، جو منہ میں آتا ہے دوسروں کے خلاف کہے جاتا ہوں، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چراہوں میں۔ اللہ کے نبی یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا زنا، بدکاری، کبیرہ گناہ، اس سے جو بڑا گناہ ہے وہ غیبت ہے۔ آگے اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم گوارا نہیں کرتے کہ مردار بھائی کا گوشت، بھائی ہو مر جائے جسم مردہ پڑے گوشت کھا لو گے؟ اللہ کہتا نہیں کھا سکتے، تو پھر غیبت کرنا ایسا ہی ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمیں روزے رکھ کے تلاوتیں کر کے اللہ اللہ کر کے رنگ کیوں نہیں چڑھتا، روحانی قلبی تسکین کیوں نہیں؟ ادھر دیکھیں 5 کلو کا ڈبہ، 5 کلو کا ڈبہ، سر کے اوپر 5 کلو، کتنا ہو گیا؟ سارا کتنا ہو گیا؟ ریاضی کمزور ہے، بولو نا 15 کلو، کتنا؟ تے سجے کھپے جتنے اسی سارا ناف ہے، اس میں اکتے تھلے بھی 7-8 ڈبے بدے ہوگا، دواں گھٹنیاں تے بندہ ٹورے تے ٹور سکنا؟ پار ہے، مشکل ہے۔ اگر 10 ڈبے چو 2 کٹا دیو، 8 2 کٹا دیو، 6 2 کٹا دیو، 4 کچھ آسانی ہو جاسی، پھر 2 سارے ہی لا دیو تو بندہ ہے ٹنا ٹن جا رہے۔ اور یا صوفیہ کہتے علماء کا تو نے حسد، تکبر، ریاکاری، برادری ازم کے، ناراضگیوں کے بت باندھے ہوئے ہیں، دل میں، دماغ میں، سوچ میں، دھیان میں، فکر گندی، خیال گندا، تصور گندا، اندر گندا، باہر گندا، باری رہتا ہے، ٹینشنوں میں رہتا ہے، نیند کی گولیاں کھاتا۔ آنا حضور کے در پہ آ جا، سب کو معاف کر، سارے بت، سارے بوجھ گرا دے، سکھ سے زندگی گزر جائے گی۔ بولو سارے سبحان اللہ۔ آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تاریخی خطاب ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے، توجہ سے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں مردے بھائی کا بٹھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، اور اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اللہ سونے میں خواجہ تخطیب بھی مسجد انفیار ازلیت سب تو بڑی کرسی تے میں بینا اس لائق کا پر تو بٹھایا تو یا اللہ کوئی مقتدی آوے اس کو گال گلوچ دے سکنا، دھتکار سکنا، ہاتھ ملاوے تے ہاتھ پیچھے کر دیا، آکڑا سینہ لے کے میرا لوگ ہاتھ چمڑیں، اللہ کوئی رعایت اور میں تو شے کے وے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، فرمایا اللہ نے اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، ایک آدم ایک حوا سے، تو فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا۔ کیوں یا اللہ یہ شاخیں یہ قبیلے کیوں ہیں؟ فرمایا لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان کے لیے، اکڑنے کے لیے نہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں پہ روب جمانے کے لیے نہیں، لِتَعَارَفُوا، تمہاری پہچان اور تعارف کے لیے۔ اللہ سونے جے میں وڈا ہونا چاہاں تیری بارگاہ تو پھر کار وڈی، گھر وڈا، پلازے، فرمایا حلال ہو گئے تو جتنا مرضی کمائی جاؤ تے غریباں تے دین تو مسجداں تو علماء چ منڈی جاؤ، ممانت تے کوئی نہیں۔ فرمایا عثمان غنی، ابو بکر، عبد الرحمن، علی، عمر یہی کرتے رہے، چلی بولے اور ابو دل بولے۔ فرمایا حلال کا کماتے جاؤ، رائے خدا میں لٹاتے جاؤ، جمع نہ کرو۔
غریبوں پر روب نہ جماؤ. تو کہا پھر یا اللہ کہ عزت چاہتا ہوں تو پھر عزت دار کون ہے؟ اس پورے مجمع میں سب سے زیادہ یا اللہ یہ مجمع سوال کر رہا ہے. عشرہ مغفرت ہے، رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن ہے. اللہ نے آگے جواب دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. نہ کوٹھی دیکھ، نہ دولت دیکھ، اللہ جسے چاہے دے، غربت دے، امیری دے. سارے امیر برے بھی نہیں ہوتے. ہم نے دیکھا ان کی وجہ سے غریبوں کے چولہے چلتے ہیں. میں جو کہتا ہوں وہ سمجھنا. اللہ کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اس کا پھٹا سوٹ نہ دیکھ، اس کے گھر میں پھٹی چٹائی نہ دیکھ، صوفے نہیں تو ٹوٹی پلاسٹک کی کرسی نہ دیکھ. جایا کر غریب مسکین رشتہ داروں کے گھر، امیر ہو یا غریب. اللہ کہتا ہے کوئی فرق نہیں، مرد ہو یا عورت، دولت جتنی ہو حلال کی ہو، کوئی حرج نہیں. غریب ہے تو تب بھی کوئی حرج نہیں. پر عزت دار کون ہے؟ اتقاکم. اللہ کہتا ہے جو سب میں تم میں سب سے زیادہ متقی ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے اور گناہ سے پرہیز کرنے والا ہے، رب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. سارے بولو سبحان اللہ. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے. فرمایا تو تا لوگوں نے سامنے خواجہ کلیم. کون کہنا ہے؟ اللہ. کون کہنا ہے؟ ابھی اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، اے کلیم الحق. رب کہتا ہے میرے بندے سارے نے سامنے بہت ستھرا پڑھنا ہے، بڑا نیک بننا ہے، تقریرہ بھی کرنے، پر میں جاننا کتنا ایک نیک ہے. ہر بندہ اس مثال کو اپنے اوپر اپلائی کرے. میں کیا کر رہا ہوں؟ ضمیر اور روح جواب دے دے کے تسبیح پھری دل نہ پھریا کہ لینا تسبیح پھڑ کے ہوں. معاشرے میں جائیں ڈھونڈیں، کہیں آپس میں ناراض لوگ تمہیں مل جائیں گے. انہیں کہو ادھر بیٹھو میرے پاس، یہ میں تمہیں قرآن سناتا ہوں، معاف کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا. انہیں کہو، نہیں راضی ہوں گے. انہیں سینکڑوں حدیثیں سناؤ، نہیں راضی ہوں گے. اور جب اعلان ہو کہ تمہیں عاشق رسول کون ہے، سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. میں اپنی طرف سے کوئی بات تو نہیں کر رہا نا، فتویٰ نہ لے ہو. میں قرآن سامنے کھول کے رکھے ہوا ہے کہ ان اگلی گل سنو. سارے بولو نا ایک باری سبحان اللہ. ابھی رمضان ہے نا، آج ویاں رمضان جی. فتح مکہ ہویا، مکہ فتح ہوا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10,000 صحابہ کا لشکر ہے اور 21 سال میرے آقا علیہ السلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے ہو گئے. لاجواب تاریخی جملے دے رہا ہوں. ارے ظاہر کے قانون سے بھی سنو، دل کے قانون سے سنو. آج کا خطاب زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا انشاءاللہ. بولو نا سبحان اللہ. جتنے بزرگ سارے آپ کو سبحان اللہ. جوان بولو سبحان اللہ، بچے بولو سبحان اللہ، اوپر والے تے تھلے والے آخر تک مل کے سارے ایک باری بولو سبحان اللہ. 10,000 کا لشکر ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ اور ان کے مٹھی میں کفار آئے ہوئے ہیں. میرے آقا علیہ السلام چاہیں تو آج بدلہ لے سکتے ہیں. 21 سال ہو گئے میرے آقا علیہ السلام کو تبلیغ دین کرتے ہوئے. 21 سال کی تبلیغ دین. 40 اور 21 کتنے بنتے ہیں؟ 61 ایئرز تبلیغ مصطفیٰ. میرے نبی کی لگاتار تبلیغ. دائرہ اسلام میں کتنے داخل؟ 10,000. کچھ خواتین جو مدینہ میں ہیں، مکہ میں ہیں، کل ملا کے 20,000 تک تقریباً کر لو. اور کفار مٹھی میں، قبضے میں. آج نبی پاک علیہ السلام چاہیں تو سب کی تلواریں اڑا دیں. لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ میرے وقت تک وہ سارے بڑی خاص بات کرنے لگا ہوں. گردنیں اٹھاؤ، دیکھو. میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا مشرکین مکہ، کفار مکہ، منافقین مکہ. ان میں وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ السلام کی حالت نماز میں کندھے پر کندھی اوجڑیاں رکھی ہیں. وہ بھی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کو کافر کہا، معاذ اللہ مجنون کہا، پاگل کہا، دیوانہ کہا. وہ بھی ہیں جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر طائف میں پتھروں کی بارش کی. وہ بھی ہیں جنہوں نے چادریں گلے میں ڈال کے چادر کو کھینچا. میرے آقا علیہ السلام کے نرم و نازک نبوت والے گلے پر نشانات پڑے. وہ بھی موجود ہیں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دندان کو احد میں شہید کیا. وہ بھی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا، کان، ناک ہر عضو کو کاٹا حضور کے چچا سید الشہداء کو. وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت
सुहेब को, हजरत खुबैब को, हजरत ज़ैद को, अमीर हमजा और अम्मार को गरम आग पे लिटाया, पत्थर रखे, बिलाल हबशी के साथ जुल्म सितम किया, सरकार के साथियों सहाबा को शहीद किया। आज हुजूर चाहे सबका बदला ले सकते हैं। सरकार ने फरमाया बड़ा तुमने सताया मुझे, इतना सताया मुझे मक्का छोड़ना पड़ा, जो वतन था मेरा, जहां मेरी पहली खदीजा से शादी हुई, जो मेरा प्यारा वतन था, जहां मेरे रब का काबा है, मैं हिजरत करके वो भी छोड़ आया। तुम्हारे जुल्म सितम इतने पड़ चुके थे, बताओ आज रहमत दो आलम तुम्हारे साथ कैसा सलूक करें। आप देखे हैं काफिर, है मुनाफिक, है मुशरिक, है पीठ पीछे बुराइयां करने वाले, आज भी होते हैं दीनदारों की बुराइयां करने वाले, मुनाफिकत करने वाले, मगर इनकी मुनाफिकत अगर मेरे नबी को कुछ नहीं कह सकी, अगर इनका बड़ा फिरौन, बड़ा अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शेबा मेरे नबी के दीन का, नबी का, सहाबा का, असलीन का कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो आज के किसी दीनदार का कोई फिरौन क्या बिगाड़ लेगा? आज के बोलो सारे सुभान अल्लाह। मुनाफिक किसी दीनदार का कोई क्या बिगाड़ सकता है? और जितनी तोहमतें लगाए, जितनी मुनाफिकत करे, पीठ पीछे बुराइयां फैलाए, अरे अपने अपने टोले बनाए, नहीं बिगाड़ सकता, मिट जाएगा। मुनाफिकत मिट जाती है, कुफ्र मिट जाता है, शिर्क मिट जाती है, सरदारी मिट जाती है। मिट गया फिरौन, मिट गया नमरूद, मिट गया अबू जहल, उतबा, शेबा, अबू लहब। मेरा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। नबी का दीन कल भी चमक रहा था, आज भी चमक रहा है, और क़यामत तक मुस्तफा के गुलाम भी चमकते रहेंगे, मुस्तफा का दीन भी चमकता रहेगा। समझ आई नहीं तो बोलो सुभान अल्लाह। टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो रहा है। खत्म का आखिरी पैगाम सुनिए। मेरे नबी ने पूछा बताओ क्या सोचते हो कि अब रहमत दो आलम तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने वाले, लहूलहान चेहरा करने वाले, आका की जूतियों नालेन को खून से भरने वाले सामने हैं, आपके सहाबा को शहीद करने वाले, सूलियों पे लटकाने वाले, गालियां देने वाले सामने हैं। आगे से कहते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, माना हमने बड़े जुल्म किए, जहां तक आपकी जात का ताल्लुक है, आपके बारे में हमारा गुमान ये कहता है आज आप हमें मुआफ कर देंगे। फरमाया मेरे भाई यूसुफ ने जैसे अपने भाइयों से कहा था ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज मोहम्मद मुस्तफा तुमसे कहता है ऐ मक्के के बिगड़े हुए मुनाफिकों, काफिरों, मुशरिकों, मोहम्मद अरबी तुम सबको मुआफ कर रहा है। अब मेरे तारीखी जुमले सुनिए। ये वाकया 8 हिजरी फतह मक्का का होता है। 21 साल की तबलीग मुस्तफा के बाद टोटली जो मुसलमान है 10,000 और कुछ सहाबियात, तकरीबन 20,000 के करीब मुसलमानों का लश्कर और फौज है, नबी का गिरोह है। लेकिन जब हुजूर ने सबको मुआफ किया, मक्के के सरदार, काफिर, बड़े बड़े मुनाफिक, मुशरिक, पीठ पीछे बुराइयां करने वाले, लहूलुहान करने वाले, गर्दन पे गंदी ओढ़नियां रखने वाले, काफिर मजनू कहने वाले, अरे मेरे नबी कहते हैं ज़करिया पे आरा चला, अय्यूब बीमारी में मुब्तला हुए, मेरे नबी कहते हैं इब्राहिम को नारे नमरूद में फेंका गया, हाजरा इस्माइल को बियाबान में छोड़ने का कहा, और एक छुरी चला दी इस्माइल के गले पर, फरमाया यूसुफ कैद में रहे, कुएं में रहे, सब अंबिया पे बड़े मुश्किल वक्त आए, मेरे हुसैन पे भी आएगा, सहाबा पे भी क़यामत तक। फरमाया जितना तुम्हारे नबी को सिखाया गया, जितनी मुसीबतें तुम्हारे नबी पे टूटी, किसी पे नहीं टूटी, किसी पे नहीं टूटी। फरमाया तुमने जुल्म के पहाड़ तोड़े, मैं मुस्तफा तुम्हें माफ करता हूँ। इधर मुआफी का ऐलान हुआ, धड़ाधड़ सारे दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। 8 हिजरी का ये वाकया है कि 10,000 का लश्कर है और 63 साला ज़ाहिरी जिंदगी नबी ने गुजारी। 2 साल की तबलीग दीन, फतह मक्का, मेरे नबी का उसने अखलाक और मुआफी का ऐलान करना, उनको मुआफ करना, इसका काफिरों और मुशरिकों के दिल पे ये असर हुआ। वो बुढ़े जवान बच्चे दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए और 8 हिजरी में कितने थे?
تقریباً 10,000 کم و بیش، اور 10 ہجری 2 سال کے بعد جو صحابہ مسلمانوں کی تعداد ہے وہ ہے 1,24,000 کم و بیش۔ یہ ہے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا اجر، یہ ہے اصل زندگی جس سے نماز، روزے، تلاوت قرآن، زکوٰۃ، فطرانے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، جس سے بندہ اللہ کا پیارا ہوتا۔ آؤ سمیٹو اپنی ناراضگیاں، آؤ آج سے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں، آؤ آج کے ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ہمدرد بنتے ہیں۔ چھوڑو کیا ہے، چلا گیا میرا بھائی فیضان جلالی، آپ نے بھی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے۔ اٹھئے، سنتیں ادا کیجئے، صفیں درست کیجئے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا